بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکاسب فبم کتاب البیع، سبق نمبر 164۔ شرائط الوضعین میں سے چھٹی شرط العلم بقید المسمن میں گفتگو تھی، اور مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ اگر مظروف کو اپنے ظرف سمیت وزن کر کے بیچا جاتا ہے تو آیا بیچنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو فرمایا بنابر مشہور بیچنا جائز ہے، بلکہ اصلا کوئی خلاف نہیں ملتا، یعنی اجماع ہے گویا، مگر جناب شہید ثانی نے کیل کہا ہے، روضہ میں قیل بصورت ارسال فرمایا ہے، اور آگے یہ بھی فرمایا کہ وہ ضعیف، اور اس طرح بعض عامہ کی طرف منسوب ہے، صاحب تذکرہ نے نسبت دی ہے، تو یہ بیان ہوا تھا کہ جائز ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ظرف اور مظروف کا بیچنا، اور اس کی چند صورتیں ہیں، ان میں سے پہلی صورت پڑھی تھی، دوسری صورت پڑھی تھی، اب اس کی تیسری صورت پڑھ رہے ہیں کہ دوسری صورت اس طرح تھی کہ ظرف کو مظروف سمیت اس طرح بیچتے ہیں۔ پہلی صورت یہ تھی کہ اس طرح بیچتا ہے کہ میں اس کو بیچ رہا ہوں مظروف کو ظرف سمیت بے اشرا درہم کے ساتھ۔ دوسری صورت یہ کہ میں اس کو اپنے اس ظرف سمیت بیچ رہا ہوں اس طرح کہ ہر رتل مظروف کا ہر رتل اتنے درہم کے، اور تیسری صورت اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں میں بیچ رہا ہوں اس مبی کو ظرف کے ساتھ اس طرح کہ ہر رتل اتنے درہم کا ہوگا، لیکن اس طرح کہ قیمت گزاری کی جائے گی ظرف کی اور مظروف کی، ظرف کا وزن کیا جائے گا، اس کے بعد مظروف کا وزن کیا جائے گا، اور اس کے مطابق بعد میں بیچا جائے گا۔ تو آج ہماری گفتگو اس تیسری صورت میں ہے۔ تو فرماتے ہیں الثالثہ ان یبیعہ، مظروف کو بیچتے ہیں مع ظرف کے ساتھ اس طرح کہ کل رتل بکذا، کہ ہر رتل مثلا 1 درہم کا ہوگا، الا ان یکون التصیر للظرف والمظروف۔ کس طرح؟ بعض محشین نے اس طرح ذکر کیا کہ اے یبیع المظروف مع الظرف، مظروف اور ظرف اکٹھا بیچا جا رہا ہے، کس طرح کہ کلو کلو بدرہم، ملا کے ہر کلو 1 درہم کو ہوگا، بشرط ان یکون التصیر لکل من الظرف والمظروف، اس طرح کی قیمت گزاری کی جائے گی ظرف اور مظروف کی، بے معنی وقوع جزء من الثمن اذا الظرف، کہ ثمن کی جز ظرف کے مقابلے میں قرار پائے گی، کما یک مقدار من الثمن اضاء المظروف، کہ ایک مقدار کیا ہے وہ مظروف کے مقابلے میں آئے گی۔ وطریقۃ التقسیط، تقسیط کا طریقہ، تصدیر گزاری کا طریقہ، لو احتیج الیہ، اگر احتیاج ہو تقسیط کی، مثلا ظرف کسی اور کا ہے اور وہ کہتے ہیں میں اپنے ظرف کے پیسے لوں گا، کما فی المسالک، یہ طریقہ جس طرح کہ جناب شیخ ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسالک الافہام میں فرمایا ہے، اس طرح کہ ان یوزن الظرف منفردا، ظرف کو علیحدہ اس کا وزن بنایا جائے گا، وینسب الی الجملہ، اور پھر اس کی نسبت دی جائے گی جملہ کی طرف، کہ آیا یہ نسبت سمن کی بن رہی ہے، خمس کی بن رہی ہے، عشر کی بن رہی ہے، خلاصہ ویؤخذ له من الثمن بتلک النسبہ، اور ثمن سے اس نسبت کے مطابق لیا جائے گا۔ وتابعوا علی ھذا غیر واحد، یہ طریقہ تقسیم جناب شہید ثانی کا، اس میں کافی سارے فقہاء نے ان کی اتباع بھی کی ہے۔ ومقتضاہ، فرماتے اس کا جو طریقہ ہے تقسیط ہے، اس کا تقاضا اس طرح ہے، مثلا انه لو کان الظرف رتلین، فرماتے ہیں جب ظرف کا وزن کیا گیا تو 2 رتل نکلا، والمجموع 10، اور جب ظرف مظروف دونوں کا وزن کیا گیا تو 10 رتل نکلا۔ اب 2 کی نسبت 10 کی طرف کیا ہے؟ خمس ہے اس کا، تو فرماتے اخذ له خمس ثمن، لذا وہ جو ثمن اس کی بنائی گئی ہے اس ثمن کا خمس، یعنی 5واں حصہ مشتری کو دیا جائے گا، بائع کو دیا جائے گا، اور اس ظرف والے کو دیا جائے گا۔ والوجہ فی ذلک، یہ جو انہوں نے توجیہ کی ہے، کیوں
والوجہ فی ذالک یعنی فی التوجیہ الذی ذکر المسالک لاجل التکسیت، اس کی وجہ کیا ہے؟ ملاحظۃ الظرف والمظروف شیئا واحدا، ظرف اور مظروف کو بصورت شیء واحد لحاظ کیا گیا ہے، حتی انہ یجوز ان یفرض تمام الظرف کسرا مشاع، اس طرح کے فرض یہ کیا گیا ہے کہ تمام ظرف بصورت کسر مشاع ہے۔ بعض محشرین نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ فالظرف خمس المبی، جیسے کہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے، تو جہاں پہ فرماتے ظرف یہ مبی کا 5واں حصہ بن رہا ہے مثال میں، تو پس 1/5 چلا جائے گا اس کے لیے۔ والمظروف اربعۃ اخماس المبی، اور جو مظروف ہے وہ مبی کا 4 اخماس ہے، یعنی 4/5 4/5 مظروف کے لیے، 1/5 ظرف کے لیے، من المجموع مجموع میں سے۔ کیوں؟ لیساوا ثمنہ ثمن المظروف، تاکہ ظرف کی قیمت ثمن مظروف کی ثمن کے برابر ہو جائے۔ فالمبی کل رتل من ھذا المجموع، بنابری مبی اس مجموع میں سے ہر ایک رتل ہے، لا من المرکب من الظرف والمظروف، نہ یہ کہ مبی اس مرکب میں سے ہے جو ظرف اور مظروف کا مجموعہ ہے۔ بحیث یکون کل رتل 10 اجزاء، اس طرح کہ آپ کہہ دیں ہر رتل کے 10 جز بنائے جائیں گے، کہ جزءان من المظروف، اور 2 جز کے ہیں وہ مظروف کے ہوں گے، و8 اجزاء من الظرف، اور 8 اجزاء ظرف کے ہوں گے۔ اس طرح نہیں، کیوں؟ لأنه اذا باع كل رتل من الظرف والمظروف بدرہم، کیونکہ اتنے اس طرح بیچ رہا ہے کہ ظرف اور مظروف ہر ایک کیا ہے؟ رتل ہے۔ کس طرح؟ بدرہم، بدرہم یعنی مجموعے کو، ظرف اور مظروف کے مجموعے کو بدرہم، ہر رتل بدرہم بیچا جا رہا ہے۔ مثلا وزی الدرہم علی الرتل، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ درہم کو تقسیم کیا جائے گا رتل پہ، والمظروف بحسب قیمت مثلہما، وزی الدرہم یعنی درہم کو تقسیم کیا جائے گا رتل پہ اور مظروف پہ، کیوں؟ بحسب قیمت مثلہما، ان کی قیمت کے تناسب، کیونکہ ظرف کی علیحدہ قیمت ہے اور مظروف کی اپنی قیمت ہے، مظروف مہنگا ہے اور ظرف سستا ہے۔ کہ بعض اوقات الٹ بھی ہو سکتا ہے، فرض کرتے ہیں ظرف مہنگا ہے اور مظروف وہ سستا ہے، اے مثل الرتل والمظروف ومثل المظروف، اس درہم کو تقسیم کیا جائے گا رتل کی مثل پہ اور مظروف کی مثل پہ، ان کی قیمت پہ۔ تو فَإِذَا كَانَ قِيمَةُ خَمْسُ الرِّتْلِ الْمَذْكُورِ، بنابری مذکورہ رتل جو ابھی ہم نے ذکر کیا ظرف اور مظروف والے، ان کے خمس کی قیمت ہوا وزن الظرف الموجود فیہ مساویا لقیمت 4 الاخماس، تو یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ وزن ظرف موجود اس ظرف کا کہ جس میں مظروف موجود ہے، یہ مساوی ہو جائے گا 4/5 کی قیمت کے، 4/5 کہ التي هي مقدار المظروف الموجود، اس مظروف موجودہ کی مقدار ہے۔ تو فکیف یکسط الثمن علی اخماس، اس بنیاد پہ کس طرح آپ ثمن کو اس پہ بصورت اخماس کیسے تقسیم کر سکتے ہیں؟ بلکہ طریقہ کار یہی ہے، بل لازم، جیسے کہ بعض محشرین نے ذکر کیا ہے کہ توضیع الثمن انصافا، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ثمن کو بصورت انصاف تقسیم کیجئے۔ کس طرح؟ کہ نصف لخمس الرتل، نصف ہوگا لخمس الرتل، خمس رتل کے لیے، اور وہ کہ وہ ظرف، ونصف ل4 اخماس الرتل، اور نصف کس کے لیے ہوگا؟ 3/5 رتل کے لیے، کہ وہ المظروف، کہ جو وزن ہے مظروف کا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔